برزخ کے لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کے ہیں اور اس کا ایک معنی فاصلے کے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ کلمہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100، سورہ رحمان کی آیت نمبر 20 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں۔ شرعی اصطلاح میں برزخ کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے بدن کو چھوڑ کر موت کے ذریعے عالم آخرت میں منتقل ہوتی ہے تو موت کے وقت سے لے کر قیامت کے دن تک کے وقت کو برزخ کہتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے برزخ ہے تا یوم بعث۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ حیات برزخی کا ایمان ضروریات میں سے ہے۔ ایمان بالبرزخ کے بارے میں روایات و عقائد سب ثابت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، جو 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا نہیں: معراج، قبر کا سوال اور شفاعت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزخ حیات سے ہی تعبیر ہے، یعنی قبر میں سوال کیا وہی برزخی زندگی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیا اس برزخ سے مراد مانع و حائل ہے کہ دنیا کی طرف رجوع ناممکن ہے، یا قیامت سے پہلے آخرت کی طرف مانع موجود ہے؟ بعض نے یہاں برزخ کے معنی رکاوٹ کے کیے ہیں، جیسے زمخشری، فخر رازی اور آلوسی نے کہا ہے برزخ رکاوٹ کو کہتے ہیں جو کہ دنیا اور قیامت کے درمیان موجود ہے، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ برزخ اس فاصلے کو کہتے ہیں جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ یہی علامہ طباطبائی نے فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی برزخ عالم قبر ہے جو کہ عالم مثال ہے۔ تفسیر نمونہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے اور لغوی معنی بھی۔ قرآن سے مختلف آیات جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جو راہ خدا میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور خداوند کے ہاں سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور وہ خوش ہیں خداوند کریم کے اس فضل و کرم سے جو خدا نے انہیں دے رکھا ہے۔ شہداء کی حیات برزخی میں فضیلت ان کو دیا جانے والا رزق اور خوشی ہے، ورنہ اصل حیات برزخی تو غیر شہداء کو بھی حاصل ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، آل فرعون پر شدید عذاب نازل ہوا، ان کا عذاب آگ ہے، وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو انہیں سخت ترین عذاب میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس آیت میں برزخ کے عذاب کا آل فرعون پر ذکر ہوا ہے جو کہ آگ کی صورت میں ہے، لیکن مراد وہی جہنم کی آگ ہے، چونکہ برزخ میں صرف انہیں اس آگ پر پیش کیا جائے گا، جبکہ قیامت کے دن آگ میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم اور مجموع البیان میں روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کی جنت یا جہنم کا صحیح مقام صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ معروف روایت ہے جب آپ نے اہل بدر کے ساتھ گفتگو فرمائی جنہوں نے مردوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، تو نبی اکرم نے انہیں خطاب فرمایا، اے کنویں میں پڑے لوگو، بتاؤ کہ کیا تم نے اسے حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو حق پایا۔ اصحاب نے سوال کیا کہ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی نسبت میری بات زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ خدا کی قسم میں تم پر نہیں ڈرتا مگر برزخ سے، یعنی قیامت میں تو ہماری شفاعت تمہارے شامل حال ہو جائے گی، لیکن برزخ میں تمہیں خود ہی سامنا کرنا ہے۔